قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔ معزز حضرات، ہم نے ابھی اسلامی سال کا پہلا مہینہ یعنی محرم الحرام گزارا، اور اب ہم اس کے دوسرے مہینے یعنی صفر المظفر میں داخل ہونے والے ہیں۔ یہ وقت ہمیں یاد دلاتا ہے کہ سال گزر رہے ہیں، دن بدل رہے ہیں، مگر کیا ہمارے دل، عقائد اور عمل بھی بدل رہے ہیں یا نہیں؟ یہ بھی ہمیں موقع دیتا ہے کہ ہم اپنے عقائد کی، اپنے یقین کی، اپنے عمل کی اصل نو اصلاح کریں اور ان غلط فہمیوں سے باہر آئے جو صدیوں سے توہمات کی شکل میں پھیلی ہوئی ہے۔ خاص طور پر ماہ سفر کے بارے میں، اور آج کا بیان اسی موضوع پر ہے کہ ماہ سفر اور آج کا مسلمان، لوگوں کے باطل عقائد، نظریات اور اسلامی رہنمائی کیا ہے، یہ بیان کریں گے۔ عزیز سامعین اکرام، اب آئیے سب سے پہلے ہم اس مہینے یعنی ماہ سفر کی لغوی وضاحت کرتے ہیں۔ تو اس مہینے کا جو نام ہے سفر، سفر عربی زبان کا لفظ ہے، اور اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ اس کے معنی ہوتے ہیں صفر۔ دیکھو، صاد ہے، فا ہے، را ہے۔ عربی میں پڑھیں گے سفر، اردو میں پڑھیں گے صفر۔ تو صفر کا کیا معنی ہے؟ یعنی کہ کچھ نہیں۔ اسی طرح سفر کا معنی ہے خالی ہونا، یعنی کسی چیز کا خالی ہو جانا، جیسے مال سے خالی ہونا یا شہر کا خالی ہونا۔ عربی زبان میں ایک مشہور جملہ ہے، صفر من المال۔ آپ کسی شخص کے بارے میں کہتے ہیں صفر من المال، یعنی یہ مال سے خالی ہے، صفر۔ یا صفر المکان، مکان خالی ہو گیا، جگہ خالی ہو گئی۔ تو عربوں کے ہاں جب محرم کا مہینہ گزر جاتا تھا اور پھر وہ دوبارہ اپنی جنگیں شروع کر دیتے تھے، تو وہ جنگ کی تیاری میں اپنے گھروں، بستیوں اور شہروں کو خالی چھوڑ کر نکلتے، یا کبھی دشمن لشکر کے حملوں کی وجہ سے بستیوں سے نکلتے، بستیوں کو خالی کر دیتے۔ یعنی اب اس سے پہلے 3 مہینے تو لگاتار حرمت کے تھے، اس میں لڑائی، جھگڑا، جنگ سب منع تھے۔ یہ دور جاہلیت میں بھی لوگ اس کا احترام کرتے تھے، تو لوگ اپنے اپنے بستیوں میں چلے جاتے تھے۔ لیکن جب یہ 3 مہینے مسلسل گزر جاتے ہیں تو بعد میں جب سفر کا مہینہ آتا تو پرانا دور تھا کہ بھائی کیا پتہ فلاں جگہ سے فلاں جو لشکر ہیں ان کا حملہ ہو جائے، چلو گاؤں خالی کر دیتے۔ وہ اپنے سارے ساز و سامان کسی جگہ دفن کر دیتے، یا جہاں وہ محفوظ رکھا کر سکتے تھے تو رکھ لیتے تھے، اور گاؤں کو خالی کر دیتے تھے ڈر کی وجہ سے کہ کوئی حملہ نہ کر لے۔ تو لہٰذا اس مہینے کا نام رکھا گیا سفر۔ یہ ایک تاریخی، لغوی اور ثقافتی پس منظر ہے جس کا تعلق شہروں کے خالی ہونے سے ہے، نحوست سے ہرگز نہیں۔ اسلام جب آئے تو اسلام نے کہا ٹھیک ہے مہینے کا نام سفر ہے، لیکن یہ تو ایک مہینہ ہے، ساتھ میں لفظ لگایا صفر المظفر، یعنی سفر کا مہینہ، کامیابی کا مہینہ، اور ساتھ میں ایک اور لفظ لگایا صفر الخیر، سفر کا مہینہ ہے، خیر کا مہینہ ہے۔ یعنی دور جاہلیت کی طرح ہم اس طرح کی سوچ نہیں رکھتے کہ یہ مہینہ
نحوست کا مہینہ ہے، نعوذ باللہ۔ اور دوسری توجیہ بعض اہل علم نے یہ بھی لکھا ہے کہ چونکہ اس مہینے میں عرب معاشی طور پر کمزور ہوتے ہیں، خوراک اور ساز و سامان سے خالی ہو جاتے ہیں، اس لیے بھی اسے سفر کہا جاتا تھا۔ بعد کے دور میں جاہلوں نے اس خالی پن کو نحوست سے جوڑ دیا اور سمجھ بیٹھے نعوذ باللہ کہ یہ مہینہ بیماریوں، مصیبتوں، حادثوں اور بدبختی کا مہینہ ہے۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت صاف اور واضح الفاظ میں اس تصور کی نفی کی ہے۔ فرمایا لا سفر، یعنی سفر کے مہینے میں کوئی نحوست نہیں ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ تو میرے بھائیوں، اسلامی عقیدہ کیا ہے؟ اسلام کیا سکھاتا ہے؟ اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہر دن، ہر رات، ہر مہینہ اللہ کا بنایا ہوا ہے۔ کسی دن، کسی گھنٹے یا کسی مہینے کو خود سے منحوس سمجھنا غلط عقیدہ ہے اور شرک کے دروازے کھولتا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم ماہ سفر کو بھی دیگر مہینوں کی طرح باعزت، باادب اور پر امید انداز میں گزارے اور بدشگونی یا توہمات سے مکمل پرہیز کرے۔ میرے محترم بھائیوں، ذرا توقف فرمائیے اور دل کے کانوں سے سنیے۔ آج ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، یہاں بدقسمتی سے بدشگونی اور نحوست کا عقیدہ بہت عام ہوتا جا رہا ہے۔ کبھی کسی دن کو منحوس کہہ دیا جاتا ہے، کبھی کسی مہینے کو بدبختی کی علامت بنا دیا جاتا ہے، اور کبھی کسی جانور یا شخص کو دیکھ کر سفر روک دیا جاتا ہے کہ بھائی میں نے فلاں شخص کے چہرے کو دیکھا، وہ بڑا منحوس ہے، لہٰذا مجھے کوئی نقصان پہنچنے والا ہے، اب میں نہیں جاؤں گا اس سفر میں۔ تو یہ سارے باطل عقائد ہیں، یہ سب جاہلیت کی باقیات ہیں اور اسلامی تعلیمات کے سراسر خلاف ہے۔ نحوست کیا ہے؟ نحوست کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز یا کسی دن یا کسی مہینے کو برا جاننا اور اس کو مصیبت سمجھ لینا، یا کسی انسان کو بعض دفعہ کچھ لوگ تو اپنی اولاد میں سے کسی بیٹے کو یا بیٹی کو کہہ دیتے ہیں کہ یہ ہمارے گھر کی مصیبت ہے اور یہ نحوست ہے۔ نعوذ باللہ، بات یہاں تک آئی ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ نحوست اسلام میں جائز نہیں ہے۔ اور بدشگونی کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کسی پرندے یا خواب یا تاریخ یا آواز سے برا فال لینا، جیسے کالی بلی راستہ کاٹ جائے تو سفر روک دینا، برتن گر جائے تو دل گھبرا جانا، سفر کا مہینہ آ جائے تو نکاح یا کاروبار سے رک جانا، 13 تاریخ کو منحوس کہنا وغیرہ، یہ سب اسلام میں جائز باتیں نہیں ہیں۔ میرے عزیزو، یہ عقائد اسلام کے خلاف ہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت اور مہربانی سے بدگمانی ہے۔ آپ بدگمان ہو گئے ہو اگر کسی کا یہ عقیدہ ہے۔ جب اللہ رب العالمین نے محرم کے مہینے میں، ذی القعدہ ذی الحجہ کے مہینے میں آپ کو فراوانی سے رزق عطا فرمایا تو ماہ سفر میں بھی عطا کرے گا، تو لہٰذا گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام توہمات کو جڑ سے کاٹ دیا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام خرافات کو یکسر مسترد کر دیا۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ دور جاہلیت کی 4 باتوں کی شدید الفاظ میں مذمت کی، نفی کی، انکار کیا کہ تمہارے یہ نظریات درست نہیں ہے۔ فرمایا لا عدوى ولا طیرۃ ولا حامہ ولا سفر، نہ کوئی بیماری اللہ کے حکم کے بغیر متعدی ہے۔ اگر کوئی شخص بیمار ہے، آپ نے یہ نہیں کہنا کہ یہ بیمار ہے، بھائی اگر میں نے سلام کر لیا، ہاتھ ملا لیا، اس سے بات چیت کی تو اس کی بیماری مجھے لگ جائے گی۔ اسلام میں اس قسم کی بات جائز نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا عدوى، اللہ کے حکم کے بغیر کسی کو کوئی بیماری نہیں لگتی، نہ کسی اور
اور انسان سے دوسرے انسان کو منتقل ہوتی ہے. لا عدوہ. اور فرمایا ولا طیرتا، اسلام میں کوئی بدشگونی ہے کہ آپ جا رہے ہیں اور کالی بلی آ گئی، یا آپ نے کوے کو دیکھ لیا یا کسی اور مخلوق کو دیکھ لیا اور آپ گھبرا گئے. بھائی یہ گھبرانا اس بات کی علامت ہے کہ آپ کا عقیدہ مضبوط نہیں ہے، آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. فرمائے لا عدوہ ولا طیرہ ولا حامہ، اور نہ الو منحوس ہے. فرمایا ولا سفرہ، اور نہ سفر کا مہینہ منحوس ہے. ایک اور حدیث میں ہے فرمایا الطیرۃ شرک، بدشگونی لینا شرک کی ایک قسم ہے. یعنی ایسا عقیدہ رکھنا کہ فلاں دن یا فلاں مہینہ میرے نقصان کا باعث بنے گا، یہ تو اللہ کی تقدیر کا انکار ہے، یہ شرک کے دروازے کھولنے والی سوچ ہے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں بھائی، ان کے پاس جاتے ہیں، اپنے آپ کو حلیہ بنایا کسی مولوی کا، پیر کا، آپ اس کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں آپ کا ستارہ گردش میں ہے، آپ پر یہ مصیبت آنے والی ہے، بھائی ہاتھ دکھاؤ، یہ مسئلہ ہو جانے والا ہے. تو یہ لوگوں کو ڈراتے ہیں، حالانکہ ان باتوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے. ارے مسلمان کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ ہر دن ہر لمحہ اللہ کا بنایا ہوا ہے. سفر ہو یا ربیع الاول ہو، پیر ہو یا جمعہ، ہر دن خیر والا دن ہو سکتا ہے اگر نیت اور عمل درست ہو. نفع و نقصان، کامیابی و ناکامی صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے. مسلمان اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر توکل کرتا ہے، بدگمانی نہیں کرتا، مایوس نہیں ہوتا. میرے محترم بزرگوں، نوجوانوں اور عزیزوں، آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم ایسے باطل نظریات سے اپنے دلوں کو پاک کریں. اسلام ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ حسن ظن رکھو، اللہ پر بھروسہ رکھو، اور ہر دن کو عبادت اور خیر کے کاموں سے بھر دو. عزیز بھائیوں، جو دل اللہ سے جڑ جاتا ہے وہ کسی مہینے یا دن سے نہیں رہتا، بلکہ ہر لمحے کو غنیمت جانتا ہے. پیارے بھائیوں، اسلام میں بدشگونی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، بلکہ اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے آئیے دیکھتے ہیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انسان کو اگر کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کسی چیز کی نحوست نہیں ہوتی، نہ کسی دن کی، نہ کسی مہینے کی، اور نہ کسی انسان کی، بلکہ یہ اس کی تقدیر میں لکھی ہوئی ہوتی ہیں. وہی مصیبت انسان کو پہنچتی ہے جو اس کی تقدیر میں لکھی ہوئی ہوتی ہیں. جیسا کہ سورۃ الحدید کی آیت نمبر 22 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها. نہیں پڑتی کوئی پڑنے والی مصیبت زمین میں اور نہ تمہاری اپنی جانوں میں، مگر یہ کہ وہ ایک کتاب میں درج ہیں اس سے پہلے کہ ہم اسے ظاہر کریں. انہیں مصیبت آنے سے پہلے وہ اللہ کے علم میں سب کچھ ہوتا ہے. اصابہ یصیب، آپ پڑھنا، نازل ہونا سے اس میں الفاعل جو ہیں مصیب، اور اس کی مؤنث مصیبتن ہے جس کے معنی ہے نازل ہونے یا آپ پڑھنے والی شے. چنانچہ لغوی اعتبار سے تمام حوادث، تمام واقعات، کیفیات جو ہم پر وارد ہوتی ہیں وہ سب کی سب اس میں شامل ہو جائے گی. لیکن عام طور پر یہ لفظ تکلیف دہ، ناگوار اور ناپسندیدہ چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. اس آیت کی روح سے مصیبتیں دو قسم کی ہیں، یا تو آفات ارضی و سماوی یعنی آفاقی مصیبتیں جو زمین پر پڑنے والے بڑے پیمانے پر نازل ہوتی ہیں، مثلا سیلاب ہو گیا، زلزلے ہو گئے، طوفان بادل و باران وغیرہ، یا انسانوں کی اپنی جانوں پر کوئی مصیبت آ پڑتی ہے، مثلا کوئی بیماری، کوئی عارضہ لاحق ہو گیا یا کوئی حادثہ پیش آ گیا. یہاں واضح فرما دیا گیا کہ نہ دنیا میں جہاں کہیں بھی انسانوں پر اجتماعی یا انفرادی طور پر کسی بھی شکل میں کوئی مصیبت یا آفت یا تکلیف آتی ہے، اس کے معرض وجود میں آنے سے قبل اس کی پوری تفصیل اللہ کے علم میں
پہلے سے موجود ہوتی ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ انسان کے لیے اصلاً اگر کوئی نحوست ہے تو وہ انسان کے اپنے خود کے اعمال بد ہے، نہ کہ سفر کا مہینہ، نہ کوئی اور دن، نہ کوئی اور تاریخ۔ انسان کے اپنے اعمال بد کے نتائج اس کو ملتے ہیں۔ ایک شخص ہے آگ میں ہاتھ ڈالے، اس کا ہاتھ جلے گا، اب وہ کہیں کہ بھائی یہ سفر کی وجہ سے، یا فلاں دن کی وجہ سے، یا فلاں انسان کی وجہ سے۔ نہیں میرے بھائیوں، یہ اس کے اعمال بد کا، اس کے اپنے عمل کا نتیجہ ہے۔ وہ کسی کالی بلی کی وجہ سے نہیں ہوتا، نہ کسی دن کی وجہ سے، نہ کسی مہینے کی وجہ سے کہ وہ منحوس ہیں تو اس وجہ سے اس کو وہ مصیبت پہنچی۔ جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ۔ قرآن کی آیت کو ذرا غور سے سنیے، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ یہ سورۃ الشورى کی آیت نمبر 30 ہے، اور فرمایا اور تم پر جو بھی مصیبت آتی ہیں وہ در حقیقت تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی کے سبب آتی ہیں، اور تمہاری خطاؤں میں سے اکثر کو تو وہ معاف بھی کرتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسانوں کے ساتھ عمومی طور پر عفو و درگزر کا معاملہ فرماتا ہے، اور ہر کسی کو ہر غلطی پر نہیں پکڑتا۔ البتہ بعض اوقات بعض نافرمانیوں کی سزا وہ متعلقہ افراد کو دنیا میں بھی دیتا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ زمانے کو برا بلا کہنا یا کسی وقت کو برا کہنا، میرے بھائیوں یہ اتنا بڑا گناہ ہے، گویا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو برا بلا کہنا اگر زبان سے نکل گیا کہ سفر کا مہینہ منحوس ہے یا کوئی دن یا کوئی وقت، یہ بہت بڑا گناہ ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ کیونکہ حدیث میں ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 4826، حدثنا الحمیدی حدثنا سفیان حدثنا الزہری عن سعید بن المسیب عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ عز وجل یؤذین ابن آدم یسب الدہر وانا الدہر بید الامر اقلب اللیل والنہار۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابن آدم، آدم کا بیٹا انسان، اللہ فرماتا ہے کہ مجھے تکلیف پہنچاتا ہے، وہ اس طرح کے زمانے کو برا بلا کہتا ہے، حالانکہ میں ہی زمانہ ہوں، یعنی میرے ہی ہاتھ میں تمام معاملات ہیں، رات اور دن کو میں ہی پھیرتا ہوں۔ سفر کا مہینہ کس نے لایا؟ محرم کا مہینہ تھا، کس کے حکم سے تھا؟ ربیع الاول کا مہینہ آئے گا، کس کے حکم سے آئے گا؟ اللہ کے حکم سے۔ تو اب کسی مہینے کو برا بلا کہنا یہ گویا کہ اللہ کی تقدیر پر انکار کرنا ہے اور اللہ کو تکلیف دینا ہے۔ میرے بھائیوں، بدشگونی سے بچنے کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ اگر آپ ان خرافات سے بچتے ہیں اور اللہ پر یقین رکھتے ہیں تو ایسا متوکل شخص الحمدللہ کہ آپ سب بھائیوں میں یہ خرافات نہیں ہوں گے جو کہ بہت سارے لوگوں میں، آپ بڑے بڑے لوگ، مالدار قسم کے لوگ اخبار اٹھاتے ہیں، بھائی آج کا دن کیسا رہے گا، بھائی یہ مہینہ میرے لیے کیسا ہے، بڑے بڑے لوگ، تعلیم یافتہ لوگ۔ لیکن آپ لوگوں کو اللہ رب العالمین نے قرآن و حدیث کی تعلیم کو کچھ شعور دیا ہے، تو آپ لوگ ان باتوں سے بچتے ہیں، اور جب کوئی شخص ایسی باتوں سے بچتا ہے تو اس کی اتنی بڑی فضیلت ہے کہ ایسا شخص بغیر حساب کے جنت میں جائے گا اللہ کے حکم سے۔ میرے بھائیوں، حدیث ہے، ایک طویل حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا، مجھ سے کہا گیا دیکھو میں نے ایک بہت بڑی جماعت دیکھی جس نے آسمانوں کا کنارہ ڈانپ لیا تھا، پھر مجھ سے کہا گیا ادھر دیکھو ادھر دیکھو، انظر ہاکذا وہاکذا فرأیت سوادا کثیرا سد الافق، میں نے دیکھا کہ بہت سے لوگ ہیں، بہت بڑی جماعت ہے جو تمام افق کو گھیرے ہوئی تھی۔ کہا گیا کہ یہ آپ کی امت ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، سبحان اللہ، الحمدللہ۔ اور فرمایا کہ اس میں سے 70,000 وہ لوگ ہوں گے جو بغیر حساب کے جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت نہیں کی کہ یہ 70,000 کون لوگ ہوں گے، ٹھیک ہے، یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ تو پھر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے آپس میں اس کے متعلق کچھ باتیں کی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ باتیں پہنچی تو آپ نے فرمایا ہم الذین لا
يتطيرون ولا يسترقمون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. یہ وہ لوگ ہوں گے جو نہ بدشگونی لیتے ہیں، نہ دم کرواتے ہیں اور نہ ہی داغ کر علاج کرتے ہیں، بلکہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ اپنے رب پر ہی بھروسہ کرتے ہیں. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے 5752. اور بدشگونی لینا شرک ہے، جیسا کہ سنن ابی داود میں حدیث ہے، حدیث نمبر 3910 عن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الطیرۃ شرک ثلاثا وما منا الا ولكن اللہ یذهبه بالتوکل. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدشگونی شرک ہے، بدشگونی شرک ہے. 3 بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم میں سے ہر ایک کو کوئی نہ کوئی وہم ہو ہی جاتا ہے، مگر اللہ عز و جل اسے توکل کی برکات سے زائل کر دیتا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں حق سچ سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اے ہمارے رب، ہمیں توہمات، بدشگونی اور جاہلانہ رسومات سے بچا، ہمارے دلوں کو توحید سے بھر دے، ہر مہینے کو ہمارے لیے خیر و برکت والا بنا، ہمارے گھروں کو امن، رزق اور محبت سے بھر دے. جو لوگ بدعات میں مبتلا ہیں انہیں ہدایت عطا فرما، ہماری نماز، دعا، توبہ اور نیکی کو یا رب کریم قبول فرما. ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرما اور ہمیں صحیح علم، سچی نیت اور صالح عمل کی توفیق دے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمد للہ.